बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 25 सितंबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 30 रबीउल सानी की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ मशरक़ वस्ता, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर क्या सूरत हाल है, फ़्लाइट ऑपरेशन किस हद तक मुतासर हो सकता है, लेबर कवानीन और वजारत अफरादी क़ुव्वत और इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की जानिब से कुछ अहम इतलात शेयर की गई हैं। जवाज़ात की जानिब से भी कुछ नई इतलात सामने आ रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, इंडिया के अहम तरीन दफाई माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो दफाई मुआहदा किया है, इसके तहत अब अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान या सऊदी अरब में किसी एक पर भी हमला करेगा तो दूसरा मुल्क ऑटोमेटिक इस जंग में शामिल हो जाएगा। यानी एक पर हमला दूसरे पर हमला समझा जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर कल भारत दोबारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुआहदा इतना ताकतवर है कि इसमें जौहरी हथियारों तक के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। सऊदी अरब के पास अमेरिका के जदीद F-15 फाइटर जेट्स, टाइफून और पेट्रियाटिक मिसाइल का बड़ा सिस्टम मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे ज़बरदस्त बर्री फ़ौज जो दुनिया की इंतहाई अहम तरीन ट्रेंड फ़ौज में शुमार होती है और एटमी हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। तो क्या ऐसी सूरत में इंडिया को पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की दोबारा से छेड़छाड़ करनी चाहिए या कि नहीं? इंडिया जो इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत है, यकीनन इस मुआहदे के बाद दबाव में आ गया है। नई दिल्ली ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए एक बार फिर कहा है कि हमें इसके नताइज पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का इत्तेहाद एक इंतहाई अहम इत्तेहाद है और ये पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर बन चुका है। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक इंडिया के मशहूर जर्नलिस्ट ने तशवीशनाक अंदाज में कहा कि बहुत मुमकिन है कि सऊदी अरब के बाद दीगर दूसरे खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान के साथ दिफाई और तजारती मुआहदे कर लें, जिसका बाकायदा आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। इन मुआहदों का असर सिर्फ भारतीय डिफेंस और तजारती मुआहदों पर नहीं होगा, बल्कि हमारे नौजवानों के रोजगार पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारतीय जर्नलिस्ट का मजीद कहना है कि यूरोप और अमेरिका में तो पहले ही इंडियन के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। हर मुल्क में भारतीय शहरियों के लिए मुजाहरे होते दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन हर यूरोपीय मुल्क हमारे हुनरमंद नौजवानों के लिए हालात कशीदा करने पर जोर दे रहा है। भारतीय नौजवानों को ऐसी सूरत में सबसे बड़ा आसरा गल्फ रीजन से था, क्योंकि भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हुनरमंदों और गैर हुनरमंदों के लिए अपने ख्वाब पूरे करने का ये बेहतरीन ऑप्शन होता है। अरब ममालिक में अल्लाह ने एक अहम असूल बनाया है कि यहाँ पर जो भी अफराद, चाहे वो हुनरमंद हों या गैर हुनरमंद, आते हैं तो रोज़गार लाजमी हासिल कर लेते हैं। ये इस सरजमीन पर अल्लाह का एक ख़ास करम है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इंडिया में ये बड़ी तशवीश काफ़ी ज़्यादा फैल रही है कि अब खलीजी ममालिक से भी इंडियन शहरियों के लिए ख़तरे का अलार्म बजना शुरू हो चुका है। इंडियन तज्ज़ियाकारों का मजीद कहना है कि ये तमाम तर सूरत हाल जो इंडिया के लिए पूरी दुनिया में ख़राब हो रही है, इसमें बहुत बड़ी वजह इंडियन हुकूमत की अपनी पॉलिसीज़ और सफारतकारी में मुकम्मल नाकामी है। पूरी दुनिया जानने लगी है कि इंडिया का झुकाव गुज़िश्ता चंद सालों से एक ही मुल्क की तरफ बढ़ रहा है जो फ़लस्तीन में बर्बादी का ज़िम्मेदार है। इस सूरत हाल में हमने कभी गलत को गलत नहीं कहा। इंडिया के इस झुकाव की वजह से खलीजी ममालिक में शक का एलिमेंट भी बढ़ने लगा है और बहुत से माहिरीन ये सोचने लगे हैं कि क्या आने वाले दिनों में इंडिया पर एतबार किया जा सकता है या कि नहीं। याद रखें, इस वक्त 26 लाख इंडियन शहरी सऊदी अरब में मौजूद हैं और इस तरह से एक बहुत बड़ी इंडियन शहरियों की तादाद कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और UAE में काम करती है। आलमी माहिरीन का मजीद कहना है कि ये एतबार करने वाले मामलात इस वक्त ज़्यादा मॉनिटर किए जाते हैं जब कतर में 8 भारतीय नेवी अफसरान को सजाए मौत दी गई, क्योंकि इन्होंने यहूदी मुल्क के लिए जासूसी की थी। तकरीबन 70 से 80 के करीब भारतीय नेवी एहलकारों को जासूसी के इल्ज़ाम में इस मुल्क में ब्लैक लिस्ट करके डिपोर्ट किया गया।
جاسوسیوں کی شکوک و شبہات کے بعد امریکی کمپنیز ہائی ٹیک کا بھی بھارتی ٹیکنالوجی اور ٹیک ماہرین کی مانیٹرنگ کا فیصلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس لیے کمپنیوں پر اضافی ٹیکس عائد کیے گئے تاکہ ملکی سیکیورٹی کے خطرات پر کسی صورت میں سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ ویورز، مزید اطلاعات کے مطابق ایران اور قطر سے بھی یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ قطر سے ایک آئی ٹی انجینئر کو حساس ڈیٹا چراتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ اسی تمام صورتحال کے بعد گلف ریجن میں کام کرنے والے 90 لاکھ بھارتی شہریوں کی تشویش میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کہیں انڈیا کے لیے ویزے ہی بند نہ کر دیے جائیں۔ بھارتی شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ ہماری حکومت سفارتکاری میں تبدیلیاں کر کے بھارتی شہریوں کے لیے حالات سازگار بنا سکتی ہے، کیونکہ بھارتی شہری سالانہ $50 بلین سالانہ ریمیٹنس انڈیا بھیجتے ہیں، جو کہ انڈیا کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح کی سرگرمیاں بے گناہ اور محنت کش بھارتی کارکنوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ $85 بلین وہ رقم ہے جو خلیج میں کام کرنے والے بھارتی بھیجتے ہیں۔ اگر یہ رقم رک گئی تو انڈین اکانومی بدترین صورتحال کا شکار ہو کر دھڑم سے گر جائے گی۔ مزید اطلاعات کے مطابق بھارتی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عرب ممالک کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان ان کے لیے اولین ترجیح ہے، جو کہ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے ان کے انتہائی قریب بھی ہے۔ پاکستان کی موجودہ پوزیشن انتہائی اہم، سٹیبل اور سٹرانگ ہو گئی ہے۔ بھارتی ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ہمارا میڈیا اور بالی ووڈ ہمیشہ پاکستان کو نیچا دکھاتے رہے، کشکول کی باتیں کرتے رہے اور پاکستان کو خالی ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر پاکستان نے وہ کر دکھایا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انڈین دفاعی ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، مگر ایسا نہیں بلکہ ہم خود آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ آپریشن سندور نے صرف ہمیں آئینہ دکھایا ہے بلکہ پاکستان کی حیثیت اور پوزیشن کو پوری دنیا کو صحیح معنوں میں دکھانے کے قابل بنایا۔ در حقیقت ہم اکیلے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ممالک، جس میں خاص طور پر چین، خلیجی ممالک اور امریکہ سمیت تمام مسلمان اس کی پشت پر کھڑے ہیں۔ بھارتی فوج دنیا کی چوتھی بڑی فوج ہے، اس کے باوجود پاکستانی فوج کا پلڑا انتہائی بھاری ہے۔ دفاعی معاہدے نے پاکستان اور بھارت کی سفارتکاری اور افواج کی قابلیت کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ ویورز، فضائی آپریشن مسلسل مشکلات کا شکار دیکھا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے ہونے والے سائبر حملے سے جہاں بڑی تعداد میں یورپین فلائٹس متاثر ہوئی ہیں، وہیں پر دیگر خطے، جس میں خاص طور پر خلیجی ممالک کی پروازوں کی معطلی اور تاخیری رپورٹس کے لحاظ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق خلیجی ممالک میں فلائٹ کینسلیشن کا طوفان برپا ہوا ہے، مسافروں کی بڑی تعداد پریشان ہو رہی ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق سائبر حملوں کے نتیجے میں خلیجی ممالک میں بھی ایوی ایشن کرائسس سامنے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات میں ہزاروں مسافر پھنس گئے، کیونکہ قطر ایئر ویز، ایمریٹس اور سعودی ایئر لائنز اور ایئر عربیہ نے 27 فلائٹس کو کینسل کیا۔ یہ تمام صورتحال اچانک ان حملوں کی بنا پر ہوئی جو کہ سائبر حملے کہلائے۔ ویورز، ان کینسلیشن کے لحاظ سے براہ راست بڑے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس متاثر ہوئے، جس میں خاص طور پر دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ریاض کنگ خالد ایئرپورٹ، دوحہ حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جدہ کنگ عبدالعزیز اور دیگر اہم ایویشن ہب شامل ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو دبئی سے لے کر دوحہ اور پھر ریاض تک ٹریولنگ کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق سعودی عرب سے 9 فلائٹس کو کینسل کیا گیا، قطر ایئر ویز کی 6 فلائٹس کینسل ہوئیں، ایمریٹس ایئر کی 6 فلائٹس کینسل ہوئیں اور اسی طرح سے دیگر ممالک کی بھی کافی زیادہ 27 کے قریب فلائٹس کینسل ہوئیں۔ اس صورتحال میں مسافر گھنٹوں ایئرپورٹ پر پھنسے رہے۔ ری بکنگ اور ری فنڈ میں مشکلات دیکھی گئی ہیں۔ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل سفر کرنے والے شدید متاثر ہوئے۔ دبئی، دوحہ اور ریاض جیسے مصروف اور کارکردگی کے لحاظ سے بہترین ایئرپورٹ ان سائبر حملوں کی زد میں ہے، جس کی بنا پر فلائٹس آپریشن متاثر ہوا۔ مزید اطلاعات کے مطابق اس بارے میں وجوہات کے لحاظ سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ان تمام سیٹ اپ سے لاجسٹک مسائل پیدا ہوئے، ڈیمانڈ میں اتار چڑھاؤ، شیڈیول ایڈجسٹمنٹ اور اس طرح سے دیگر بہت سارے ایشوز کی بنا پر مسافروں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
پاکستان سے خبر آئی ہے کہ بینکوں سے رقم نکالنے اور منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے کچھ نئے بیانات سامنے آئے ہیں۔ وضاحت کی گئی ہے، گزشتہ دنوں خبریں گردش کر رہی تھیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دیا ہے، لیکن اب کونسل نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ اس ٹیکس پر حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ پچھلے اجلاس میں صرف ابتدائی بحث کی گئی تھی۔ ماہرین سے مزید مشاورت کے بعد اگلے اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس میں کئی اور اہم نکات پر بھی بحث کی ہے۔ شوگر کے مریضوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اب سور کے اجزاء والی انسولین استعمال نہ کریں، کیونکہ مارکیٹ میں اب مکمل حلال اجزاء والی انسولین دستیاب ہے۔ کونسل نے رائے دی ہے کہ مخصوص شرائط کے تحت انسانی دودھ ذخیرہ کرنے کے ادارے قائم کیے جائیں۔ اس سے پہلے قانون سازی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ذخیرہ اندوزوں سے بچا جا سکے۔ کونسل نے دیت کے قانون میں مجوزہ ترامیم کی مخالفت کی اور کہا کہ سونا چاندی اور اونٹ سے متعلق شرعی مقداریں قانون میں لازمی شامل رہنی چاہیے۔ بل میں موجود ترامیم کو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بینرز، جھنڈیوں اور تحریروں پر موجود قرآنی آیات اور مقدس کلمات کی ہر صورت میں احترام کریں اور انہیں بے حرمتی سے بچائیں۔ اس مقصد کے لیے موبائل فونز کی رنگ ٹونز بھی تیار کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ویورز، پاکستان میں بینکوں سے رقم نکالنے سے متعلق جو اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ اہم بیان جاری ہوا، اس کے بعد عوام میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس عوام پر اضافی بوجھ ہے، اسے ختم کرنا چاہیے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق اس پر مزید غور کرنا ضروری ہے، جبکہ دوسری جانب ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ حکومت کے لیے ٹیکس وصولی کے ذرائع بہت کم ہیں، اس لیے ایسی اسکیمیں جس سے بینکوں میں لین دین کے لحاظ سے جو رقم منتقل ہوتی ہے اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس متعارف کرایا گیا اور ایسی اسکیموں سے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یمن سے یہودی آبادی والے ایک علاقے ایلات پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 22 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بار پھر سے شدت اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایلات شہر اسرائیل کے جنوب میں واقع ہے، جو اردن اور مصر کی سرحد کے قریب ہے اور اسے ایک مشہور سیاحتی مقام سمجھا جاتا ہے۔ اب یمن کی جانب سے اس علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ یہودی ملک کی ایمبولینس سروس کی جانب سے کہا گیا کہ 2 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، باقی مسافروں کو درمیانے درجے یا معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ یہودی ملک کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ڈرون یمن سے فائر کیا گیا تھا۔ مزید اطلاعات اس یہودی ملک کی فوج کی جانب سے جاری کی گئیں کہ اسے روکنے کی مکمل کوشش کی گئی، مگر فضائی دفاعی نظام ناکارہ ہوا اور ڈرون شہر کے اندر گرا۔ یاد رکھیں، چند دن پہلے بھی ایک ڈرون ایلات کے ہوٹل زون میں گر کر تباہ ہوا، جس سے عمارت کو نقصان پہنچا تھا، لیکن جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس تمام صورتحال کے بعد یہودی ملک نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہر صورت میں ان تمام علاقوں پر بمباری کی جائے گی جہاں سے یہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں۔